وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا. یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. آج ایک ہفتے کے اندر 60 روپے قیمت میں اضافہ کیا گیا. تو اب استعفیٰ تو نہیں، اگر 4 روپے پہ استعفیٰ تھا تو 60 روپے پہ تو پھر کچھ اور بنتا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حکومت رخصت ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 مارچ کے ارد گرد 10 سے 15 مارچ کے ارد گرد ایک میننگ فل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آفر ہونا شروع ہوا فارملی انٹرنیشنل مارکیٹس کو روس کی جانب سے، اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی. اور ماسکو میں جو سفیر ہیں جو اب بھی وہاں پہ موجود ہیں ان کو اس کا ذمہ بھی دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ فارملی اپروچ کیا گیا منسٹری آف انرجی کو، منسٹر آف انرجی کو روس کے. 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان 2 مرتبہ اس ایشو پہ میٹنگز چیئر کی. پی ایس او نے 2 مرتبہ ان کو ٹرانزیکشن سٹرکچر پرپوز کیا. پیٹرولیم ڈویژن نے ان کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اور 28 یا 29 مارچ کو میرے فون میں وہ ہے تفصیلات، مجھے میسج آیا ہمارے سفیر کا روس سے کہ وہ ان رائٹنگ، بات چیت تو ہماری چل رہی ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹنگ بھی آپ کی طرف سے خط آ جائے اور اس میں لکھا جائے کہ کب آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کے اگلے دن 1 دن کے وقفے کے بغیر ہم نے ان کو وہ خط پہنچایا فارن آفس کے ذریعے، اور وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا. اور اس کے اندر، اس خط کے اندر میں نے واضح لکھا کہ اپریل کے مہینے میں ہم پہلی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دیں گے. یہ جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کارٹون جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کے، بھائی 5 کارگوز پی ایس او نے خریدے ہیں اپریل کے اندر اور 5 کارگوز مئی میں خریدے ہیں $120 پہ، $115 پہ. تو روس کا سستا تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مہنگا تیل پی ایس او کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں اور اسپاٹ کارگوز پرچیز کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ 1 دن کے وقفے کے بغیر جب روس نے ہم سے وہ لیٹر مانگا تو ہم نے دیا. اب اس بات کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، 55 دن گزر چکے ہیں. اور 55 دن کے بعد ہمارے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر روس پہ کوئی سینکشنز نہیں ہوئیں گی تو ہم لے لیں گے. اور بھائی 55 دن گزر گئے ہیں، تو میں یہی نہیں پتا ابھی تک آپ کو کہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں روس کے اوپر. اس دوران میں، جس دوران میں آپ باہر کے دورے کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول نیا بن رہا تھا، ٹینس کورٹس نئے بن رہے تھے، بما اہل و عیال عمرہ ہو رہا تھا، بما اہل و عیال اور مفرور مجرمان کے ساتھ آپ ترکی کے دورے کر رہے تھے، تو ہندوستان نے 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل خریدا سستے داموں سے روس کے. پچھلے سال کی بنسبت 10 گنا زیادہ خریدا. اپنے لوگوں کے لیے 25 روپے فی لیٹر اس تیل کی قیمت کم کی اور $2 ارب اپنی معیشت کے بچائے. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ سینکشنز نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہر دن قیمتی ہے اور یہ خریدنا ضروری ہے، لیکن آپ کی ٹانگیں کانپتی تھیں کیونکہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے وہ صرف پاکستان کی خودداری آپ نے نہیں بیچی اپنے اقتدار کی خاطر. آپ اس لابی کے ذریعے آئے ہیں جو لابی اس ملک کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے انہوں نے کیا کیا. اب یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمبر 1، روس سے سستا تیل نہیں خریدا. نمبر 2، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، آج تک اس کی نوید نہیں ملتی کہ 45 دنوں میں روپیہ 20 روپے جو ہے وہ کمزور ہو گیا. وہ جو 20 روپے روپیہ کمزور ہوا ہے، اب 15-20 روپے جو 30 روپے بڑھنے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بڑھنے ہیں جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ان کی نا اہلی سے براہ راست تعلق ہے. تو ایک تو روس سے تیل نہیں خریدنا کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو 20 روپے روپیہ پٹا ہے 45 دن کے اندر، اس کی وجہ سے. سری لنکا بھی اب یہ خرید رہا ہے تیل. اب میں آ جاتا ہوں جی یہ جو اب انہوں نے بائی دا وے یہ جو 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھایا ہے، ایسے نہیں کہ یہ ایک دفعہ بڑھے گا اور یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا. یہ معیشت کو ایک جھٹکا لگے گا. یہ معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، ہر چیز اب اس تیل کی وجہ سے مہنگی ہوئے گی. اب آگے آتے ہیں پاور کی طرف جی، یعنی بجلی کی طرف. وہاں پہ بھی جدھر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک اکنامک ہٹ مین جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. 7,500 میگا واٹ کی شارٹ فال چل رہی ہے جی. اس وقت 6,800 میگا واٹ ہے، ابھی میں نے چیک کیا. ویسے 7,500 میگا واٹ ہو جاتی ہے جب پیک ٹائم جاتا ہے.
ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے فون آیا کہ پورے پاکستان میں اسٹیل کی صنعت کو بند کر دیا گیا ہے, اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے کیونکہ بجلی ہے نہیں دینے کے لیے. سی پیک کے پاور پلانٹس جو ہمارے ٹائم پہ اگر چند دن کے لیے بھی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ آدھی کیپیسٹی پہ آتے تھے تو میں خود چائنیز سفیر سے بات کرتا تھا اور انہیں میں کہتا تھا کہ اس کو واپس اوپر لے کے آؤ. وہ پچھلے 2 ہفتے سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو ہمیشہ جتنا فیول سپلائی جو پاور پلانٹس کو پیمنٹ ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک فیول سپلائی کے لیے یعنی وہ جو کوئلہ خریدتے ہیں اس کو کور کرتا ہے, اور دوسرا ان کے پروفٹ کو اور دوسری چیزوں کو. کوئلے کے لیے کبھی ہم نے ڈیلے نہیں کی ہے ان کی پیمنٹ, آج تک ڈیلے نہیں ہوئی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ خود کہا گیا سی پیک کے پاور پلانٹس کو کہ بھائی ہم نے امپورٹڈ ایندھن پہ LNG کے اور امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ تو لگا دیے ہیں, لیکن اب اگر انہیں ہم چلائیں گے تو یہ تو 8 روپے قیمت بڑھا رہے ہیں, ابھی ہم پھر 16 روپے قیمت بڑھانی پڑے گی. تو 25% پہ سی پیک کے پلانٹ چل رہے ہیں اور فرنس آئل کے پلانٹ لال پیر, پاک جن اور ہب کو بند پڑے ہیں. تو ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ تو پھر ہوئے گی, اور لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے تو عوام کو تو جو تکلیف ہوتی ہے اس گرمی کے موسم میں, لیکن اس کے علاوہ معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اربوں ڈالر کا معیشت کو نقصان پہنچتا ہے, ہر ماہ ہر ہفتے اربوں روپے کا ہر گھنٹے نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ آپ کے کمرشل سینٹرز کے اندر بکری ختم ہو جاتی ہے, آپ کے کاروباری مراکز جو ہیں وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کسی کو پیسے بچتے ہیں لوڈ شیڈنگ کرنے سے. اور کیونکہ بجلی اب ہے ہی نہیں تو 47% بجلی مہنگی کرنے لگے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اپنے دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں لیکچر دیتے تھے کہ بجلی کی قیمت میں 12 روپے پہ لے کے جاؤں گا تاکہ اس کی کنزمپشن بڑھے, اور جو کیپیسٹی چارجز یعنی کہ جو بجلی گھر نہ بھی چلیں تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ نون لیگ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں, اس کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہے تو وہ کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اگر ہم 12 روپے کی بجلی کر دیں. یہ ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا. اب خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ 16 روپے سے 16.5 روپے سے 24.5 روپے کے قریب جو ہے وہ لے جانی پڑے گی. اور اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا, بے روزگاری کا طوفان آئے گا, اس کی کوئی پہلے ہمیں مثال نہیں ملتی. 10 گھنٹے لاہور میں بجلی جا رہی ہے روزانہ, 13 گھنٹے کراچی میں بجلی جا رہی ہے, دیہاتوں میں 17 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, یعنی کہ صرف 7 گھنٹے بجلی پورے دن میں آتی ہے. اس سارے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو انہوں نے کیا ہے تیل کے ساتھ اور یہ انہوں نے کیا ہے بجلی کے ساتھ. معیشت جس کو جب ہم آئے تھے 2018 میں تو معیشت کی تحریک انصاف کے آنے کے کچھ ماہ بعد 6 ماہ کے سال بعد عالمی اداروں نے معیشت کی ریٹنگ کو نیگیٹو سے سٹیبل پہ اپ گریڈ کیا تھا. اب واپس نون لیگ جب آئی ہے تو وہ واپس اس کو انہوں نے گزشتہ روز نیگیٹو کر دیا. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ 60 روپے یہ تیل بڑھایا ہے, 47% بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, اس سے معیشت میں مزید تباہی آئے گی. معیشت میں جس طرح آج صنعت انہوں نے بند کر دی, پورے پاکستان جو ہے وہ بڑے درجے کی بند کر رہے ہیں بجلی کی وجہ سے, اس سے جو ہمیں ملے گا, جو ہم معاشی ترقی کا سفر 6% پہ کر رہے تھے, جو اس کو نقصان پہنچے گا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف مسئلہ پاکستان کی خودداری تک نہیں اب رہ گیا. خودداری تو یہ بیچ دی انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر, یہ تو پاکستان کی جو پرواز تھی عمران خان کے دور میں, یہ تو اس کے پر کاٹنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارے دور میں وینٹیلیٹر پہ نہیں تھا, پر اپنے دور میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے جائیں یہ. لیکن انشاءاللہ ایسے ہونے نہیں دیں گے ہم. لوگوں کو اب ان کا صاف چہرہ نظر آ گیا. یار کم از کم جو پہلے اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے, جب 4 روپے قیمت بڑھتی تھی تیل کی تب استعفیٰ مانگتے تھے عمران خان صاحب سے, وہ کم از کم اسی پہ معافی مانگ لو. 60 روپے بڑھا دیا ہے تیل. چلو یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے, بتاؤ کہ اپوزیشن میں جتنا بیانیہ چلایا تھا مہنگائی کا وہ سب کا سب جھوٹ تھا. بتاؤ کہ یہ جو سارا کہتے تھے نااہل ہے, یہ ہے, وہ سب جھوٹ تھا. یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. کبھی تو جھوٹ بول رہے تھے, دونوں مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے اپوزیشن میں جھوٹ بولتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس کو ہم ترقی کے راستے پر لے کے جائیں گے, اور ان نااہلوں سے انشاءاللہ تعالی انتخابات کے ذریعے جان چھڑائیں گے. کوئی بیرونی قوت, کوئی باہر کی لابی, چاہے اسرائیل کی لابی ہو یا کچھ ہو, وہ پوری قوم اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے, ان کے جھوٹ سن چکی ہے. اب مزید سننے کی سخت نہیں رکھتے. انشاءاللہ تعالی جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گھروں میں جائیں گے. صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا ہر 15 روز کے بعد
4 पहले भी 17% सेल्स टैक्स आपने वो मुआहदा आपने साइन किया था। हुकूमत इस वक्त मौका किया है कि उस मुआहदे के तहत ही ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, इस पर आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल किया था और 6 ट्रांच उस पर ली थी और उसी के तहत 446 अरब रुपया जो है वो उसकी 4 महीनों की उसका वो हदफ था कि हमें वो देने पड़ रहे थे और वही हमने 466 अरब रुपया जो है वो अकाउंट फॉर फंड किया हुआ था। 100 अरब रुपया पीएसडीपी को काटा था, 140 अरब केपी और पंजाब दे रहे थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेना कि वो बैठे हुए ना, इधर ही हैं। उसके बाद 120 जो है वो हमने डिविडेंड लेने थे, जो हमारी कंपनी है जो है ये जो OGDCL, PPL और GHPL, और वहाँ 625 अरब रुपया पड़ा हुआ है और ये बजट में नहीं था। वो हमने ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग हैं उनसे पूछ लें, इनको उन्होंने बता दिया होगा। और 50 बिलियन जो FBR जो है वो ज़्यादा वो कर रहा था, तो उन्होंने कहा हम दे देंगे और हमने ग्रांट पे से 56 पूरा हमने अकाउंट फॉर किया हुआ था एट $90 पर बैरल पे। अब उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ी हैं तो इनको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। इसको मैं जिस तरह कहा कि जिस तरह आई थिंक हमाद ने कहा कि हम रशियन ऑयल लेके आते वो सस्ता होता, सब्सिडी की जरूरत नहीं थी फिर तो तो हम हमने अपने लिए 4 महीने रखे, लेकिन लोगों को सुकून दे दिया कि 4 महीने आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में जो मर्जी होता रहे। और हम इसको हम लोग हैं। और मेरी उनके IMF के साथ बड़ी तफसीली बात हुई। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप जो प्रोविंसेस हैं उनसे लिखवा के दे देंगे, वो पैसे दे देंगे, और ये जो कंपनी वाले हैं इनके जो बोर्ड्स हैं वो लिख के आपको दे देंगे। और हम वो कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमने कोई मायदे की जो किया था उसकी वो नफी नहीं की। हम बेसिक उसी के तहत चल रहे थे, सवाए इनके पास इमेजिनेशन नहीं है। और ये सिर्फ ये चाहिए तो पोस्ट बॉक्स है ना, जो आया इन्होंने आगे पास कर दिया, जो आया इन्होंने पास कर दिया। अवाम को इस तरह समझा हुआ है जैसे कि उनकी परवाही नहीं है। देखिए, मैं आपको इसमें ऐड करूंगा कि ये अपने इक्तदार के लिए इतने भूखे हैं और इतने डरे बैठे हैं कि जो बाहर से हुक्मनामा आता है ना, ये उसके आगे खड़े होने की गुंजाइश नहीं रखते। कोविड की जब वबा आई तब भी IMF के साथ एग्रीमेंट था, पूरा 1 साल 1 रुपए का हमने टैक्स नहीं लगाया। किस्म किस्म की मरात दी हमने, एहसास प्रोग्राम दिया, इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए, क्या कुछ नहीं दिया, और दुनिया आज उसकी तारीफ करती है। वो सब कुछ IMF के प्रोग्राम में नहीं था, वो हमने मनवाया। 3-3 महीने 4-4 महीने बाद IMF का रिव्यू इसीलिए होता है कि बदलते हालात के मुताबिक अपने लोगों को बचाने के लिए आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करें। और आप जरूरी नहीं है कि जो वो उसमें आप लिख दिया गया वो मनोअन तस्लीम कर ले। हम तो नहीं करते थे। ये जो हमने प्रोग्राम दिया, ये जो हमने इस सब्सिडी का ऐलान किया, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने बताया, उसका तमाम उन्हें बताया कि फिस्कल एनवेलोप के अंदर रहते हुए 10,000 अरब का बजट है। उस 10,000 अरब के बजट में से हमने 300 अरब की सेविंग्स निकाल के हमने उन्हें दिखाई कि यहां से हम सब्सिडी देंगे। और अगर हम रूस से जब हम तेल ले लेते अप्रैल में, तो वो 300 अरब भी नहीं देने पड़ने थे, वो भी आधे हो जाने थे। लेकिन ये ऐसे कोई आए हैं हमारे ऊपर, नाजिल हुए हैं अज़ाब के तौर पे, ये जो हुक्मरान है, कि इनको 10,000 अरब के बजट में से वो ना 300 अरब मिल रहे हैं, ना इनको रूस का रास्ता अभी तक नजर आ रहा है। इस वक्त एक सॉल्यूशन आम अल्फाज में जो आवाम को समझ आ सके, सॉल्यूशन क्या है इस वक्त सिचुएशन? बड़ी सिंपल सॉल्यूशन है जो हमने करना था। हमने जून से पहले जो है रूस के साथ मुआहदे कर लेने थे, जो कि आपको अप्रैल में हो जाना था। अप्रैल में हो जाना, और उससे जो है हमें 40-50 रुपए पर लीटर की उस साइड पे आता है। हमने जो है आप पे टारगेटेड सब्सिडी करनी थी, हमने सबके लिए नहीं करनी थी, हमने मोटरसाइकिलिस्ट की और छोटी गाड़ियों के लिए करनी थी, उसकी तरफ हम जाते। और जाहिर है हम तो ये कभी भी ना अलाउ करते कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो 70 रुपए पर लीटर के जो है मार्जिन ले, वो तो हम करने नहीं देते। तो हमारा इनका भी यही है, ये इनको देखें जो हम बात कर रहे हैं, और ये जरा दिल बड़ा करें और जाके रूस से बात करें। ये डर रहे हैं अमेरिका से, क्यों डर रहे हैं भाई अमेरिका से? तो और आम आदमी के ऊपर आपने 60 रुपए डाल दिए हैं और आप अमेरिका से डरते हो रूस के पास नहीं जा रहे। तो मेरा मतलब ये है कि इन चीजों के ऊपर जो आपको हमाद ने बड़े तरीके से समझा दिया है कि सोल्यूशन है, और ये मैंने तो सरेआम ये बातें बताई हैं कि भाई करो इस पे अमल। और उस पर कह रहे कल इन्होंने कहा, परसों बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जनाब वो हमें अगर कोई सस्ता दे देता है तो हम जरूर ले लेंगे। वो भाई प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आएगा? हैं तुम्हारे पास वो रूस आपके पास सस्ता तेल घर छोड़ने आएगा? हैं आप जाए उनके पास,
انہوں نے جو خط لکھا ہوا تھا تو ایک منسٹر اسی وقت جہاز پکڑتا اور پہنچ جاتا ادھر، جس طرح اس نے انڈیا نے کیا، اب سری لنکا کر رہا ہے اور ساری دنیا کر رہی ہے. آج ایک پروگرام ہے اس کے اوپر، وہ آپ ذرا سنیں. انہیں کہ جس وقت روس کے ساتھ یہ بائیڈن تقریر کر رہا ہے، اس کے اوپر پروگرام تھا کہ جیسے ہی روس کو ان کا خیال تھا ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے اور یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے. انہوں نے ایشیا کو کھول دیا. چائنا اور انڈیا جو ہے وہ مل کے اتنا تیل لے رہے ہیں ان سے کہ جتنے باقی ملک جو وہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ مطلب 50-60% ان کا گیپ پورا ہو گیا. ہم بھی لیتے، ہم کیوں نہیں لے رہے؟ تو میرا مطلب ہے یہ ان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں. آخر میں صرف ایک یہ کہوں گا کہ 3 بجنے والے ہیں کہ یہ لوگ عوام سے نہیں آئے، یہ بیرونی قوتوں سے آئے ہیں. یہ بیرونی قوت کی ہی خدمت کریں گے، یہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آتی ہے وہ عوام کے لیے قربانی بھی دیتی ہے، دن رات ایک کرتی ہے کہ انہیں ریلیف دے. جو بیرونی قوت کے ذریعے آتے ہیں وہ بیرونی قوت کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تھینک یو.